السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے۔ یہ موضوع ہے زمین پر قبضہ اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا مکمل طریقہ کار۔ پاکستانی معاشرے میں زمین پر قبضہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فرد آگرو طاقت کے زور پر دوسروں کی زمین ہتھیا لیتا ہے۔ کبھی دھوکے سے جعلی دستاویزات تیار کر کے جائیداد پر قبضہ کیا جاتا ہے، کبھی اثر و رسوخ استعمال کر کے اصل مالک کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف مالی نقصان کا سبب بنتی ہے بلکہ خاندان کے سکون کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زمین پر قبضہ ہو جائے تو قانونی چارہ جوئی کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے متاثرہ شخص کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ زمین کا اصل مالک ہے۔ اس کے لیے ملکیتی کاغذات ضروری ہے۔ رجسٹری، انتقال، فرد ملکیت نقشہ اور ٹیکس رسیدیں عدالت میں بنیادی ثبوت کا درجہ رکھتی ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ مقامی تھانے میں رپورٹ درج کروائی جائے۔ اگر پولیس کارروائی نہ کرے تو متاثرہ شخص ڈسٹرکٹ پولیس افسر کو تحریری درخواست دے سکتا ہے۔ پولیس مقدمہ درج کرے تو دفعہ 447 تذیرات پاکستان کے تحت زمین پر ناجائز قبضہ جرم شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح دھوکہ دہی کی صورت میں دفعہ 420 بھی لاگو ہوتی ہے۔ جعلی کاغذات کے استعمال پر دفعہ 468 اور 471 کے تحت کارروائی کی جاتی ہے۔ اگر پولیس فوری انصاف فراہم نہ کرے تو متاثرہ شخص عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ سول کورٹ میں دعویٰ ملکیت دائر کیا جا سکتا ہے۔ یہ دعویٰ اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ عدالت اصل مالک کو تسلیم کرے اور قبضہ ختم کرے۔ عدالت فریقین کے دلائل سنتی ہے، دستاویزات کا جائزہ لیتی ہے، گواہوں کو طلب کرتی ہے اور پھر فیصلہ سناتی ہے۔ قبضہ ختم کرنے کے لیے عدالت حکم جاری کرتی ہے۔ عدالتی عملہ ریونیو حکام کے ساتھ جا کر زمین اصل مالک کو واپس دلواتا ہے۔ اس دوران پولیس بھی سیکیورٹی فراہم کرتی ہے۔ اگر کوئی مزاحمت کرے تو توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات زمین کے ریکارڈ میں رد و بدل کر دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ریونیو کورٹ میں اپیل کی جاتی ہے۔ ریونیو افسر اصل ریکارڈ کو درست کرتا ہے۔ یہ اپیل تحصیلدار اسسٹنٹ کمشنر کے سامنے بھی دائر کی جا سکتی ہے۔ اکثر لوگ خاموش رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن خاموشی قبضہ مافیا کو مضبوط کرتی ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو کارروائی شروع کی جائے۔ جلدی قدم اٹھانے سے زمین کا تحفظ آسان ہو جاتا ہے۔ دیر ہونے پر نہ صرف مقدمہ لمبا ہو جاتا ہے بلکہ دستاویزات بھی متنازع بن سکتی ہے۔ اسلامی تعلیمات بھی یہ کہتی ہیں کہ کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بالشت زمین پر بھی ظلم سے قبضہ کیا، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا۔ یعنی قانون کے ساتھ ساتھ دین بھی اس عمل کو سختی سے منع کرتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے حکومت نے اینٹی انکروچمنٹ سیل بھی قائم کیا ہے۔ یہ سیل درخواست ملنے پر کارروائی کرتا ہے، قبضہ ختم کروا کر اصل مالک کو زمین واپس دلواتا ہے۔ اگر کوئی فرد عدالت کے فیصلے پر بھی عمل نہ کرے تو پولیس کی مدد سے اس پر عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زمین پر قبضہ ایک سنگین جرم ہے۔ اصل مالک کو چاہیے کہ کاغذات محفوظ رکھے، قبضہ ہوتے ہی فوری طور پر پولیس اور عدالت سے رجوع کرے، تاخیر نہ کرے، قانونی چارہ جوئی کرے اور ساتھ ہی صبر و حوصلہ رکھے کیونکہ عدالتی عمل وقت لیتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی یہ گفتگو فائدہ مند لگی ہوگی۔ اگر آپ مزید قانونی موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔